کیوں کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی مختلف ممالک میں مختلف کام کرتی ہے۔ اگر ہم ایجپٹ کی مثال لیں، عرب ممالک کی مثال لیں، تو ہم نے عرب سپرنگ کا بہت سنا تھا اور بہت لوگ خوش بھی ہوئے تھے کہ چلیں لوگ آخرکار اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن جب بعد میں کہانیاں نکلیں تو پتہ لگا کہ اس کے پیچھے بھی کچھ ایسی این جی اوز بنائی گئی تھیں جس کے ذریعے سی آئی اے نے کام کیا۔ بھارت میں عام آدمی پارٹی بہت لوگوں نے امیدیں وابستہ کیں، آخر میں جب کہانی کھلی تو پتہ لگا کہ وہاں بھی این جی اوز کے ذریعے عام آدمی پارٹی کو فنڈنگ بھی جا رہی تھی اور اس کے بعد استعفے بھی دینے پڑے۔ پاکستان میں بھی یہ این جی اوز کام کر رہی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں، وینیزویلا کی مثالیں ہیں، کیوبا میں کیا ہوتا رہا، مختلف ممالک میں کیا ہوتا رہا۔ یو ایس کانگریس کی اپنی انویسٹیگیٹو رپورٹس ہیں کہ سی آئی اے این جی اوز کو کس طرح سے استعمال کرتی ہے، این جی اوز کو فرنٹ کے طور پہ کس طرح سے استعمال کرتی ہے۔ بہت ساری این جی اوز یقیناً بہت اچھا کام بھی کرتی ہیں جس کی ہم مثالیں بھی دے سکتے ہیں۔ عبدالستار عیدی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آغا خان فاؤنڈیشن کچھ علاقوں میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور اس طرح کی بہت سی اچھی مثالیں بھی ہیں۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ڈائریکٹلی نیشنل سیکیورٹی کے سوالات بن جاتے ہیں کہ جب ایک فورن گورنمنٹ ان این جی اوز کو فرنٹ کے طور پہ استعمال کرتی ہے اور مختلف قسم کے پروجیکٹس لے کے آتی ہے اور اتنا دکھ اور درد رکھتی ہے پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، کہ بلینز آف ڈالرز وہ دینا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ بلینز آف ڈالر بڑے 9/11 کے بعد۔ تو اس میں آخر مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا واقعی پاکستانی عوام کی ہمدردی تھی، یا اس خطے میں کچھ ایسے مقاصد امریکہ حاصل کرنا چاہتا تھا جس کے لیے این جی اوز کو استعمال کیا جائے؟ اس سے پہلے والے دور میں ہم نے دیکھا کہ یونیورسٹی آف نیبراسکا کے ذریعے $51 ملین دے کے ایجوکیشن کریکولم بنایا گیا، جس کے ذریعے جہادی کریکولم اور جہادی ٹریننگز اور جہادی ایجوکیشن کا پورا کریکولم پاکستان کے مدرسوں میں، اسکولوں میں پھیلایا گیا۔ اور اب دوبارہ تعلیم کے نام پہ بے تحاشا پیسے آ رہے ہیں۔ ایک یو ایس فنڈنگ نے جو کہ این جی اوز کے ذریعے بھی گئی بہت ساری، اس نے جہادی پیدا کی ہے۔ اب جو یو ایس فنڈنگ آ رہی ہے یہ ہمارے ساتھ کیا کرے گی، یہ سب بھی جاننا چاہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ قانون سازی حکومت پاکستان کر رہی ہے، لیکن وہ قانون سازی صرف شاید کاغذوں پہ ہی موجود ہے، اس میں ایسی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی جسے واقعی یہ افیکٹولی مانیٹر ہو سکے۔ ان تمام چیزوں پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں مدثر رضوی صاحب، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں فیفن فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک ہے۔ یہ 40 تقریباً این جی اوز کا ایک کنسورشیم ہے، اور فیفن اس کو سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اور ماشاءاللہ ان کو بھی کافی اچھے خاصے ملینز آف ڈالرز تو ملے تھے الیکشن کیمپین کے لیے، مانیٹرنگ کے لیے۔ کچھ 2.5 یعنی کہ 25 لاکھ ڈالر، صرف 25 لاکھ ڈالر میں تھے، بلینز آف ڈالرز نہیں ملے تھے۔ لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اوریہ مقبول جان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اوریہ مقبول جان صاحب کافی گہری نظر رکھتے ہیں ان معاملات پہ، اور جب یہ ہیلتھ سیکٹری تھے اس وقت بھی انہوں نے کافی ایسی این جی اوز کو دیکھا کہ جو کہ ہیلتھ سیکٹر میں کام کر رہی تھی۔ اوریہ مقبول جان صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ انہوں نے جب ہیلتھ سیکٹر میں یہ کام کرتے تھے ایسی این جی اوز کے بارے میں کیا اقدامات اٹھائے۔ فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور سے فیصل کریم کنڈی صاحب، سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے۔ جب ناظرین میں بات کرتا ہوں کہ سی آئی اے کے فرنٹ کے طور پہ کچھ این جی اوز کام کرتی ہیں، تو شاید فیصل کریم کنڈی صاحب، اور جہاں پہ وہ پالیٹکس کو آ کے مینوور کرتی ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح الیکشن میں ہوا۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، الیکشنز میں کچھ این جی اوز میری اطلاعات ہیں کہ انہوں نے کام کیا اور آپ کے حلقے میں کافی ایکٹیو تھیں، اس کا آپ کے الیکشن پہ کیا اثر پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا ٹاپک جو ہے آپ نے آج چوز کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آج کل نہیں بلکہ اس کو کچھ عرصہ پہلے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے تھا۔ ہمارے اس میں ڈیفینیٹلی یہاں پر اب یہ نہیں ہے کہ این جی اوز جو ہے وہ فنڈز ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں اس میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون فنڈ کر رہا ہے اور کدھر سے فنڈ ہوتی ہے۔ پہلے بھی اس میں کئی دفعہ ڈیبیٹ ہوئے نیشنل اسمبلی میں بھی کہ ان کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے کہ فنڈز جو ہیں کہاں سے آتے ہیں، کہاں پر خرچ ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہے نا کوئی بھی وہ ریکارڈ ہے۔ ہمارے حلقے میں بھی ایسے ہوئے، ڈی خان نے مختلف آرگنائزیشنز کو فنڈز ملے اور ان میں پولیٹیکل اس کے اوپر جو ہے وہ پولیٹیکل ہمارے اپوننٹس کو بھی تو اس کے اوپر انہوں نے کیش کیا الیکشن میں، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے اس کے اوپر لوگوں کو پریشرائز کیا کہ آپ اس پارٹی کو ووٹ کریں، اس پارٹی کو ووٹ کریں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے الیکشن میں اب جو گزرا ہے پریویس الیکشن، اس میں مختلف این جی اوز نے جو ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ان کے کاموں کے اوپر جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی ہے، اگر کوئی بھی وزٹ کرنا چاہے ہم ان کو دکھا سکتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے نام کے بورڈ لگے ہوئے کہ اس پولیٹیکل پارٹی نے یہ کام کیا ہے۔ حالانکہ این جی اوز جو ہے وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے باہر ہوتی ہیں۔ تو ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے باہر ہیں، دوسری طرف ان کے بورڈ لگائیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپس میں ان کا جو ہے تضاد ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ نام لینا چاہیں گے کہ کون کون سی این جی اوز تھی اور ان کو فنڈنگ کون کون کر رہا تھا؟
میں نے میرے سامنے آپ کو اس کی انفارمیشن بھی دی ہوئی ہے. ایک تو اس میں تھا یو این اوچا تھی, وہ انہوں نے وہاں پہ فنڈ کیا ہے. سوئس گورنمنٹ کی فنڈنگ وہاں پر ہے. بیسٹ این جی او ہے, ویر آرگنائزیشن ہے, ان کو لوگوں نے فنڈ کیا ہے. بلکہ انہوں نے لوگوں کو پریشرائز کیا ہے کہ آپ اگر میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو زمینداروں کو سیٹس پرووائڈ کیے گئے, اور ان کو کہا تھا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ سے یہ چیزیں واپس جو کہ کمپنسیشن کے لیے دے گے تاکہ غریب زمینداروں کو, تاکہ اپنے وہ سیڈس کے لیے دیے تاکہ اپنی زمین کلٹیویٹ کر سکیں. اور وہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ سے یہ چیزیں واپس لیں گے, بلکہ ان کے ہم آپ کو چارجز دیں گے. رائٹ. فیصل کریم کنڈی صاحب میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ جتنے میں نے ڈاکومنٹس وغیرہ دیکھے اور جتنی ریسرچ دیکھی, اکثر اس میں کہا جاتا ہے کہ مدثر عزیزہ ایڈوکیسی کر رہے ہیں ڈیموکریسی کے لیے, ہیومن رائٹس کے لیے اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. تو اویئرنیس جو اس طرح کی کریٹ ہوتی ہے اس میں جیسے فیصل کریم کنڈی صاحب سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان این جی اوز کی وجہ سے شاید الیکشن مینیپولیٹ ہوا ہے وہاں پہ. اس طرح کی اویئرنیس ہے یا انٹرفیئرنس انٹو پولیٹیکل مین اسٹریم ہے؟ یہ فیصل کنڈی صاحب کی الیکشن کے فوراً بعد انہوں نے یہ ایشو ریز کیا تھا انہی بلیٹن بورڈز پہ جو جرنلسٹ گاہے بگاہے دیکھتے رہتے ہیں, اور اس وقت کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. این جی اوز نان پارٹیسن آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, اور خاص کر ایسی این جی اوز جو کسی نہ کسی طرح ووٹر ایجوکیشن میں کام کر رہی ہیں, ان پہ یہ لازمی ہے کہ وہ نان پارٹیسن ہو. ہم کچھ پریکاشنز بھی لیتے ہیں, کچھ انڈرٹیکنگز بھی سائن کراتے ہیں جب ہم خاص کر الیکشنز کے پریویو میں کام کرتے ہیں کہ ایسی آرگنائزیشنز اپنے اسٹاف کی ذمہ داری لیں کہ وہ کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا. اور جب آپ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, اس قسم کے انسٹنسز یقیناً ہوتے ہیں کہ کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن آپ کے اداروں کے پاس اس قسم کے میکینزمز ہونے چاہیے جس میں فوری طور پہ آپ اس قسم کے لوگوں کو سسپینڈ. اس طرح کے ادارے ایگزسٹ کر رہے ہیں پاکستان میں؟ اس طرح کے اداروں کی رپورٹ یقیناً آئی ہے. فیصل کنڈی صاحب کی بات پہ مجھے کوئی حرج نہیں ہے کہ میں یقین نہ کروں. یقیناً کوئی انسیڈنس ہوا ہوگا جس کی وجہ سے وہ رپورٹ کر رہے ہیں. مسئلہ یہاں پہ این جی او کی ریگولیشنز کا ہے جس کے لیے آپ پچھلے کئی دنوں سے بات بھی کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے ذکر چھیڑا ہے, اور یہ انتہائی ضروری معاملہ ہے جس کو فوری طور پہ ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. ایسوسیشنل فارمز اوور دا ایئرز امپروو, پاکستان میں سول سوسائٹی گرو کی ہے, این جی اوز کی فارم, اور صرف کچھ طرح کی ایڈوکسی این جی اوز نہیں ہیں, 10 مختلف قسم کی ایسوسیشنز ہیں جو رجسٹر ہوتی ہیں اور کام کر رہی ہیں. وقف ہیں, دینی سوسائٹیز ہیں. 1860 سے لے کے 1984 تک ایک پلیتھورا آف لاز ہے جن کے تحت این جی اوز کام کر رہی ہیں. 1 لاکھ این جی اوز ملک میں کام کر رہی ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہوں گی, کم از کم 1 لاکھ کام کر رہی ہیں. سوائے سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے کوئی ریگولیٹری فریم ورک این جی اوز جن لاز کے تحت رجسٹرڈ ہیں وہ کام نہیں. 5 مختلف قوانین ہیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اور یہاں تک بھی ہوتا ہے, میں ناظرین کو انفارمیشن بھی دیتا چلوں کہ ایک ڈینش ریفیوجی کاؤنسل ہے جو کہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں, اور اس پاکستان کا دفتر خارجہ, پاکستان کے حساس ادارے اور اکنامک افیئرز ڈویژن جس کو کہا جاتا ہے کہ جی فارن فنڈنگ وغیرہ ریگولیٹ کرتے ہیں, ان سب نے جو ان کو اجازت تھی کام کرنے کی وڈرا کر لی. اور اس میں مزے کی بات یہ ہوئی کہ سیفران منسٹری, اس کے سیکرٹری صاحب اور اس کے منسٹر صاحب, ان کو بلٹ پروف گاڑیاں دی گئیں, کچھ اور تحائف دیے گئے, اور انہوں نے ایک لیٹر انیشیٹ کر کے ان کو کام کرنے کی اجازت دے دی. اور یہ مقبول جان صاحب ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے ایک بہت انٹرسٹنگ اسی سے ریلیٹڈ ایشو ریز بھی کیا ہے کہ این جی اوز کی پولیٹیکل جو مین اسٹریم ہے ہماری پالیٹکس, اس میں انٹرفیئرنس. اور ہم نے ایجپٹ میں بھی دیکھا, اس کے بعد عرب سپرنگ کے ہمارے سامنے حوالے آتے ہیں, وینیزویلا کا ہے, کیوبا کا ہے, عام آدمی پارٹی انڈیا میں, ایون رشیا نے بھی اس کے اوپر کافی اقدامات لیے ہیں جو این جی اوز وہاں پہ کام کری تھی. تو ہمارے ملک میں کیا ایشو ہے کہ ہم اس کو ایڈریس نہیں کر رہے پرابلم کو؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت تقریباً 7 کے قریب سی آئی اے نے اپنی ڈونر آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہیں, جن میں پہلی ہے ان کی نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل افیئر, دوسری ہے نیشنل انڈومنٹ فار ڈیموکریسی, تیسری ہے فریڈم ہاؤس, چوتھی ہے ملینیم چیلنج فار کوآپریشن, اور 5ویں ہے انٹرنیشنل سینٹر فار جرنلسٹ, اور اس کے بعد ہے سینٹر فار انٹرنیشنل پرائیویٹ انٹرپرائز, اور نیشنل انڈومنٹ فار ڈیموکریسی کے ساتھ یو ایس ایڈ کو بھی سی آئی اے جو ہے وہ کوورٹ فنڈنگ کرتی ہے. اچھا, ان کے سب کے ایریاز آپریشن آپ نے جیسے بات کی ایجپٹ کی, باقی جگہوں کی, ان کے ایریاز آپریشن جو ہیں وہ مختلف قسم کے چلے آ رہے ہیں. آپ اندازہ کریں صرف ایک نیشنل انڈومنٹ فنڈ کی جو اس وقت ایئرلی گرانٹ ہے وہ $162 ملین ہے, اور اس سے وہ جناب ایجپٹ کا تو آپ نے بتا دیا. آپ اندازہ کریں کہ جو سب سے بڑا انہوں نے اس میں کیا تھا وہ یوگینڈا کے اندر کیا تھا,
اور یوگنڈا کے اندر انہوں نے فیم اینڈ شیم کے نام پہ ایک رپورٹ شائع کی تھی جو بیسیکلی بظاہر کرپشن کے اوپر تھی، لیکن وہ دوسری پارٹی کو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور وہاں اپیول کریٹ کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور یہاں پر کتاب کا ذکر کروں گا، جان پرکنز کی ایک کتاب ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہم بنیادی طور پر جس وقت یہ فنڈنگ، دو طرح کی فنڈنگ لے کے آتے ہیں، ایک CIA کی کوورٹ فنڈنگ ہوتی ہے جو NGOs کو دی جاتی ہے، جو ایک سچویشن کریٹ کرتی ہیں پورے ملک کے اندر، ایک حالات پیدا کرتی ہیں، اور دوسرا ہم گورنمنٹ کو اس طرح کی فنڈنگ دیتے ہیں کہ جو ان کی نیڈز کے ساتھ نہیں ہوتی، مثلا انفراسٹرکچرل فنڈنگ دیتے ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں موٹر وے بنا لو، موٹر وے کے ایک طرف بھی 2 کروڑ غریب رہ رہتے ہیں، بھوکے ننگے افلاس زدہ، موٹر وے کے دوسری طرف بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ پانی ملتا ہے، نہ بجلی ملتا ہے، نہ دوائی ملتی ہے، نہ اسکول ملتا ہے، بیچ میں شاندار سڑک جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کہ جس وقت یہ 50% ان کی پیسہ جو ہوتا ہے 50% GDP کے برابر آ جاتا ہے تو پھر اپنے ہاکس بیچتے ہیں۔ وہ ہاکس جو ہیں وہ جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی زمین دے دو کارپوریٹ فارمنگ کے لیے، یہ مائن ہے اس کے اندر ہم آ جائیں گے، یہ فلاں جگہ آ جائیں گے۔ جو نہیں مانتا اس نے 4 مختلف ملکوں کے صدروں کی مثال دی ہے کہ جن کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک بندے سے مل کے آیا تھا، وہ جو اس کا کولمبیا کا صدر تھا، اس کو قتل کر دیا گیا، اور 4 صدروں کی مثال دیتا ہے۔ پھر اس کو کہتا ہے پھر ہم آخر میں فوجیں اتار دیتے ہیں۔ یہ پورے کا پورا ایک سسٹم ہے رشیا کی۔ تو انہوں نے رائٹ، عوریہ مقبول جان صاحب آپ نے نام لیا نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سر ان کی ایک فنڈنگ آرگنائزیشن ہے جس نے ایجپٹ کے اندر فنڈ کیا تھا، اور ایجپٹ میں 29 دسمبر کو چھاپا لگا تھا، اور یہ انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹیٹیوٹ وہاں انہوں نے کھولا ہوا تھا، ایک NGO، اس کے اندر سے 4 بندے CIA کے پکڑے گئے تھے، جن میں ایک سیم لاہور تھا اور ایک اس کے بعد یہ جیو تھا وہاں کا۔ اور یہ صاحب میرے ساتھ رہیے گا، میں صرف جو ان کی رپورٹ ہے پاکستان میں، یہ لوگ 2011 کی اینول رپورٹ سے مجھے کچھ ملا کہ کس کس کو کتنے پیسے دے رہے ہیں۔ امریکن سینٹر فار انٹرنیشنل لیبر سالیڈیرٹی، اس کو کوئی $5,75,000 دیے جا رہے ہیں، اور انسٹیٹیوشنل کیپیسٹیز بڑھا رہے ہیں یہ پاکستانی ٹریڈ یونینز کی اور لیبر سپورٹ آرگنائزیشنز کی۔ اویئر گرلز کو $25,000 دیے جا رہے ہیں، یہ ایجوکیٹ کریں گے، موبلائز کریں گے خیبر پختونخوا میں خواتین کو پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک پروسیسز کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹ ہے، $65,000 اس کو جا رہے ہیں۔ کیتھولک کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس $80,000 اس کو جا رہے ہیں، ان کو براڈ بیس پولیٹیکل کنسنسس کرنا ہے لیگل ریفارمز کے لیے۔ سینٹر فار انٹرنیشنل پرائیویٹ انٹرپرائز $8,71,000 ان کو جا رہے ہیں، انہوں نے بھی کیپیسٹی بڑھانی ہے پاکستان کی بزنس سپورٹ آرگنائزیشن کی۔ سینٹر فار پیس اینڈ سول سوسائٹی کو $75,000 جا رہے ہیں، اسی طرح سینٹر فار ہیومن رائٹس ایجوکیشن اس کو $50,000 جا رہے ہیں، اور کافی لمبی یہ لسٹ ہے۔ سول سوسائٹی سپورٹ آرگنائزیشن $60,000۔ انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹیٹیوٹ جس کو عوریہ مقبول جان صاحب نے ذکر کیا، $5,00,000 اس کو پاکستان میں مل رہے ہیں، اور انہوں نے کام یہ کرنا ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو اور حکومت کو اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ وہ مختلف کانسٹیٹوئنسیز میں لوگوں کی ضروریات کو بہتر طرح سے رسپونڈ کریں، اور یہ کافی لمبی لسٹ ہے میرے پاس مختلف آرگنائزیشنز کی، اور یہ صرف نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی پاکستان میں فنڈ کری ہے۔ اور یہ مقبول جان صاحب، آپ نے فیصل کریم کنڈی صاحب کی بات سنی کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس بھی ہو رہی ہے مختلف طرح سے، اور اتنے ڈائیورس ایشوز پہ اتنی ساری فنڈنگ آ رہی ہے، ہم لوگ اس کا کیا کریں گے؟ کس طرح کا پاکستان بنے گا؟ ہم تو کہتے رہے ہیں کہ جی طالبان بنانے میں بھی امریکی فنڈنگ آئی تھی، یونیورسٹی آف نیبراسکا کی مثال سامنے، ہمارے کوورٹ آپریشن سامنے، اسامہ بن لادن کی CIA کے ساتھ لنکیجز سامنے، تو یہ جو کچھ ہمارے اداروں کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے، اس پہ کیوں نہیں ایکشن لے رہے، یا ان کو بھی کچھ اس میں سے کٹ یا حصہ ملتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ شکیل صاحب ہوتے تھے، شبنم شکیل کے میاں سیکٹری کلچر، اور میں ہوتا تھا ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر اور وومن ڈیولپمنٹ بلوچستان کا۔ بلوچستان میں بہت NGOs کا شور تھا۔ شیر افغان نیازی مرحوم جو تھے وہ اس وقت منسٹر تھے، اور انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ ہم تینوں بیٹھ جائیں اور ہم نے اس پہ کام کریں۔ ہم نے وہاں پر کام کیا، پوری دنیا میں ملکوں کی مثالیں نکالی کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو اس ملک کے اندر سٹرنجنٹ لاز نہ ہو ان NGOs کو چیک کرنے کے لیے۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ لوٹ مار کا بازار گرم کر رہا ہے اور ہماری کوئی اس کے اوپر چیک ہی نہیں ہے۔ 2 لوگ انتقال کر چکے ہیں، شیر افغان نیازی صاحب اور شکیل صاحب۔
اب میرے انتقال کا انتظار رہ گیا اور یہ بھی ایویڈنس ختم ہو جائے. یعنی یہ صورتحال ہے. کسی بندے نے اسمبلی میں ان کو سپورٹ نہیں کیا, پوری کی پوری سول سوسائٹی اٹھ کھڑی ہوئی, کسی نے سپورٹ نہیں کیا. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی تھے, اور عوریہ مقبول جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ایشو پہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ جی کئی دفعہ بات چیت ہوئی, فائنلی کانکریٹ چیز کوئی ہماری قومی اسمبلی اس پہ کر چکی ہے, ہماری پارلیمنٹیرینز اس پہ کر سکیں, یا کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی انہی این جی اوز کے خرچے پہ جا کے سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے لیجسلیشن کس طرح کرنی ہے, باہر کے دورے کر کے آ جاتے ہیں اور سیکھ رہے ہیں کہ جناب اس ملک میں جمہوریت کس طرح سے لانی ہے انہی اداروں کی فنڈنگ سے, جس کو کہ عوریہ مقبول جان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سی آئی اے کے اور جتنی اویلیبل ریسرچ ہے اس میں بھی, اور ایون یو ایس کانگریس کی اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ مین جو ڈونر فنڈ انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز جو آگے پیسے دے رہی ہیں یہ سی آئی اے کے فرنٹس ہیں. کیا کیا ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز نے اس پہ؟ دیکھیں جی, پچھلے 5 سال میں کہوں گا کہ انفارچونیٹلی ہم نے کوئی ایسا وہ نہیں کیا جس پہ ہم چیک کر سکیں این جی اوز کو کہ این جی اوز جو اس ملک میں کام کر رہی ہیں اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے, اور ہم نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم پچھلے 5 سال نہ کر سکے ابھی بھی نہیں ہوگا. لیکن سب سے یہ ہے کہ این جی اوز نے اچھا کام بھی کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس, کیونکہ آپ اگر دیکھیں جو فلڈ میں جس طریقے سے این جی اوز نے یہاں پہ کام کیا یا پھر زلزلے میں کام کیا, اپریشیٹیبل کام بھی ڈیفینیٹلی انہوں نے کیے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ کریں. اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ کہیں کہ ہم پولیٹیکل انٹرفیئرنس کریں گے. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ان کی وجہ سے شاید الیکشن آ رہا ہوں, لیکن اگر وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کرنا چاہتے ہیں پھر یہ نہ کہیں کہ ہم پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے باہر ہیں. ڈیفینیٹلی پولیٹیکل انٹرفیئرنس ڈیفینیٹلی کریں, لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ اب ایک اور خطرناک پہلو یہ ہے, اگر آپ چیک کریں اور آپ ایک سروے کریں, کیونکہ اس وقت کوئی جب سے یہ حکومت بنی ہے ایم این ایز کو کوئی ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں ملے, اور اس وقت تمام ایم این ایز میجورٹی ایم این ایز کا جو رجحان ہے وہ این جی اوز کی طرف ہے, تاکہ ان کے علاقے میں ان کے حلقوں میں فنڈز کریں تاکہ وہاں پر وہ کام کر سکیں, کیونکہ انہوں نے بھی لوگوں کو جو ہے کوئی منہ دکھانا پڑا. اس وقت سب سے الارمنگ بات یہ ہے کہ ہماری پچھلی جب گورنمنٹ تھی اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اپوزیشن کے ایم این ایز کو بھی برابری کے فنڈ ملے, بلکہ حکومتی ممبر سے زیادہ فنڈز شاید اپوزیشن کے ایم این ایز کچھ ایسے ہوں گے ان کو ملے ہوں گے. لیکن اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ حکومت کے ایم این ایز کو بھی جو ہے وہ فنڈز کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, ان کو کسی کو. اور ہمارے پارلیمنٹیرینز اب ان این جی اوز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کو فنڈ دیں. جب آپ کی حکومت جب آپ کو فنڈ نہیں کرے گی تو آپ تو اپنے حلقے کے عوام کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں گے, اور ڈیفینیٹلی وہ مجھے جو انفارمیشن ہے اور جو مجھے کچھ ایم این ایز ملے ڈیفینیٹلی وہ این جی او سے فنڈ لینے کے لیے فیصل کریم کنڈی صاحب ان ایم این ایز کو, پارلیمنٹیرینز کو, این جی اوز کی کچھ یقیناً باتیں بھی ماننی پڑیں گی. نہیں, جب آپ مجھے فنڈ کریں گے, جب آپ مجھے ڈیفینیٹلی جب وہ کریں گے تو ان کو آپ سپورٹ بھی کریں گے, اور فنڈنگ کرنا ان کے لیے تو پرابلم نہیں ہے, کیونکہ ان کو تو ڈالرز میں پیسے ملتے ہیں اور پاؤنڈز میں ملتے ہیں اور یوروز میں ملتے ہیں, اور ان کے لیے تو یہ پرابلم نہیں کہ میں نے اس کو کچھ وہ فنڈ کروں. ڈیفینیٹلی وہ فنڈ کریں گے اور اپنے لیے کوئی ایسی ایک سسٹم بنائیں گے. اگر جب مجھے کوئی آرگنائزیشن یہاں پر فنڈنگ کریں گی تو میں کیسے جاؤں گا نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں اور ان کے خلاف ووٹنگ کروں گا, ان کے خلاف کہوں گا کہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, ان کے آڈٹ ہونا چاہیے. یہ واحد میرے خیال میں ادارے جو سرکاری آڈٹ سے باہر ہیں, اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ فنڈز کا. اس میں آپ دیکھیں کہ جب فلڈز آئے ہیں جنہوں نے ڈیفینیٹلی بڑے اچھے کام کیے ہیں, انہوں نے اس میں بھی زلزلے میں بڑے اچھے کام کیے, لیکن کچھ ان کے جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں کچھ علاقوں میں ایسے بھی ہوئی ہیں کہ وہاں پر جو ہے امبیزلمنٹ بھی ہوئی ہے, وہ بھی اگر دیکھیں. ہر چیز کے پازیٹیو نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں, لیکن اس چیز کے لیے کیونکہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں, یہ ملک ایک ایسے سچویشن سے گزر رہا ہے کہ ان کا چیک اینڈ بیلنس ہونا اس وقت بہت ضروری ہے. جی ناظرین, یہاں پہ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اس کے لیے قانون سازی کیا ہوئی, رشیا نے اس مینس کو کس طرح سے روکا, بھارت نے اس کے لیے کیا اقدامات کیے, اور پاکستان میں جو ڈرافٹ لا بنے ہوئے ہیں اور کچھ اکنامک افیئرز ڈویژن نے کابینہ کی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کے فیصلے کے بعد کس طرح کا ڈرافٹ اور مسودہ ہمارے سامنے اور اس پہ ابھی تک عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا, بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی این جی اوز جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں وہ واقعی اتنے شفاف اور صاف طریقے سے کام کر رہی ہیں جتنا کہ وہ دعوے کرتی ہیں, کلیمز کرتی ہیں. کچھ کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان میں کہ قانون سازی کی جائے. اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ کے بعد ایک پالیسی جاری کی فار ریگولیشن آف آرگنائزیشن ریسیونگ فارن کنٹریبیوشنز.
مدثر رضوی صاحب، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک اس سے پہلے ڈرافٹ بنایا گیا تھا جو شاید طارق عظیم صاحب نے بنایا تھا، اور اس کے بعد جب یہ فائنل ایشو ہوتا ہے 28 نومبر 2013 کو، اس میں ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ NGO بنا لے وہ اپنے لیے پراڈو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ میں ڈال لے گا، E7 میں گھر اپنی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ میں ڈال لے گا، اپنی تنخواہ 12-15 لاکھ 20 لاکھ روپے اپنی تنخواہ رکھ لے گا، اور اس کے بعد 10% کام جو ہے جس کے لیے فنڈز آئے ہیں اس میں جائے گا. کیا یہ جو نئی قانون سازی ہو رہی ہے، ریگولیشنز آ رہے ہیں، یہ اس کو کیٹر کرتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ایڈیکویٹ فریم ورک ہے. میرے خیال میں ہمیں ایک بہتر لا کی ضرورت ہے. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ 1860 سے 1984 تک ملٹیپل لاز اور امینڈمنٹس ہو چکی ہیں، اور وہ جو ادارے ذمہ دار ہیں، وہ جو افسار ذمہ دار ہیں، وہ مکمل طور پہ آلموسٹ ڈس فنکشنل ہیں ریگولیٹری باڈیز، جس طرح کے کوئی چیکس ورکنگ پہ موجود نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا جہاں تک سوال ہے اور ٹرانسپیرنسی کا جہاں تک سوال ہے، جب یہ لا پچھلی اسمبلی یا سینٹ میں پریزنٹ کیا گیا تھا طارق عظیم اور اسحاق ڈار صاحب نے، تو وی ور دا فرسٹ ون ٹو ویلکم اٹ کہ اکاؤنٹیبلٹی کے میکینزم امپورٹنٹ ہیں اور ہر ایک کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی سیکٹر ہو، صرف NGOs نہیں، اس کے علاوہ بھی سیکٹرز، اور NGOs کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. یہ جو لا بنایا گیا ہے، جو فارن کنٹریبیوشنز ایکٹ آیا ہے، جس پرپز کے لیے بنایا گیا ہے اس کو اس طریقے سے میرے خیال میں سرو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں بھی جو ایک بنیادی فلا نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس 10 لاکھ سے زیادہ کی فارن سورسز سے فنڈنگ آئے گی وہ جا کے سرٹیفکیشن لے گا. ہمارا مسئلہ ایسی اداروں کے ساتھ نہیں ہے جو گورنمنٹ کی سرٹیفکیشنز لے لیں گے جا کے. ہمارا شاید ایسے اداروں کے ساتھ مسئلہ ہے جو نہیں لیں گے، کن سورسز سے ان کے پاس پیسہ آ رہے ہیں. وہ ڈاکومنٹیشن مکمل طور پہ یہ لا جو ہے ضمانت نہیں دیتا. اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اس میں جو بزنس ماڈل ہے نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کا، جو انٹرنیشنل ڈونرز کا، جن طریقوں سے فنڈنگ آ رہی ہے، فنڈنگ میکینزم کیا ہیں، کانٹریکٹنگ میکینزمز کیا ہیں، اس کو ایگزاسٹیولی اس لا کو کور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری آگے بات آپ کی ٹرانسپیرنسی کی. NGOs کی ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے میرے خیال میں. آپ نے کچھ اقدامات بھی لیے تھے، میں آپ سے آتا ہوں. فیصل کریم کنڈی صاحب، جب بات ہوتی ہے کہ پارلیمنٹیرینز، اور آپ نے خود بھی کہا کہ جب حکومت فنڈز نہیں دے گی تو NGOs کی طرف دیکھیں گے، کچھ ایسی بھی تو NGOs ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ پارلیمنٹیرینز کو تو کچھ پتہ نہیں، حالانکہ ہم لوگ جب عوام آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز وہاں پہ جائیں گے، ہماری نمائندگی کریں گے، ہمارے انٹرسٹ کا خیال رکھیں گے. لیکن جو NGOs ان پارلیمنٹیرینز کو کھانے کھلانے لے کے جاتی ہیں، بڑے بڑے سیمینارز پہ لے کے جاتی ہیں، غیر ملکی دورے کراتی ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، انہیں بہت کچھ پڑھانے کی ضرورت ہے، سکھانے کی ضرورت ہے، اور ملینز آف ڈالرز ان کو مل رہے ہیں آپ کی ٹریننگ کے نام پہ. جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو پھر اس پارلیمنٹ کو بند کر کے ان NGOs کو نہ بٹھا دیا جائے پارلیمنٹ میں کہ وہ لیجسلیشن بھی کریں اور مفادات کا بیرونی ممالک کے بھی خیال رکھیں، ہمارا بھی. دیکھیں جی، ہر اس انسٹیٹیوشن میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ NGOs کی بات کریں، میں سمجھتا ہوں کہ اچھے برے NGOs ہر اس میں ہوتے ہیں. اور جہاں تک پارلیمنٹیرینز کی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز جتنا کام کرتے ہیں شاید ہی کوئی پارلیمنٹیرین کرتا ہو. آپ دیکھیں کہ قانون سازی بھی پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کرتے ہیں، اپنے کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کے تحفظ بھی پاکستان کے پارلیمنٹیرین کرتے ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ بھی پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کا خیال رکھتے ہیں. دیکھیے، تو پھر پارلیمنٹیرینز کو جمہوریت سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نام پہ جو لاکھوں ڈالر آ رہے ہیں اور خرچ ہوتے ہیں، باقاعدہ آپ لوگوں پہ خرچ ہوتے ہیں، آپ کی ٹریننگ پہ خرچ ہوتے ہیں، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ایسی بات ہے، ڈیفینیٹلی پارلیمنٹیرینز کو ایک ہمیں مطلب ہے کہ میں بھی ایک پولیٹیشین ہوں، ہمیں آپس میں بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. پھر ہم نہیں کریں گے ڈیفینیٹلی، اور اس میں ایک رولز پاس کریں نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں، یا اس میں کہ جی کوئی بھی پارلیمنٹیرین جو ہے آج کے بعد جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ اسٹڈی وزٹ یا جو بھی بہت اچھی بات کی فیصل کریم کنڈی صاحب. آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس بھی رہے ہیں، اس ماشاءاللہ اس کرسی پہ بھی آپ بیٹھے رہے ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس. کیا یہ ایک جرم ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو سوال فیڈ کیے جائیں، پارلیمنٹیرینز کو کہا جائے کہ آپ یہ والا بل انٹروڈیوس کروا دیں، اس طرح کی لیجسلیشن انٹروڈیوس کی جائے، اس طرح کی لابنگ ہو؟ کیا ہمارے پارلیمنٹس میں جو رولز آف بزنس ہیں نیشنل اسمبلی کے اور سینٹ میں، اس پہ کوئی سزائیں اس میں مقرر ہیں، یا فری فار آل کھلا کھاتا ہم نے چھوڑا ہوا ہے، جو آئے جیسے آئے بھائی جان
آپ کو کوئی پراڈو گاڑی دے کے آپ سے سوال کرا لے, کوئی آپ کو بیرونی ملک کا دورے کروا کے ٹریننگ کے نام پہ آپ سے لیجسلیشنز انٹروڈیوس کروا دے, اس کی کوئی سزا رکھی ہوئی ہے ہمارے قانون میں؟ کیونکہ باقی ممالک میں تو ہے اس طرح کی. اس میں ایک اور چیز ہے, دیکھیں جب آپ کا ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ جب سیشن ہوتا ہے اس میں آپ کا ہفتے میں ایک دن پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے, اور پرائیویٹ ممبر ڈے میں اگر آپ کوئی بھی پارلیمنٹیرین جو ہے ممبر آف دی نیشنل اسمبلی جو ہے کوئی بھی بل انٹروڈیوس کرنا چاہے تو اس میں منسٹر آف لا اینڈ جسٹس, لا اینڈ پارلیمنٹ کے پھر جو ہے اس بل کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. پھر ڈیفینیٹلی وہ بل جو ہے اگر وہ ریجیکٹ نہیں بھی کرتے ہیں, اگر وہ پاس ہوتا ہے وہ بل جو ہے وہ جاتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں. اسٹینڈنگ کمیٹی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو نمائندے, میجورٹی پارٹیز کے نمائندے جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوتے ہیں. اس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ ویٹ ہو کے اس کی ساری اس میں جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں پاس ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ آتا ہے ہاؤس میں. تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی بل کو یا لے آئیں اور اس کے بعد جو ہے بالکل وہ چیکس اینڈ بیلنسز اپنی جگہ ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب, ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس ان دا پاس, میرا آپ سے سوال یہ کہ آپ کے ساتھ کبھی یہ واقعہ ہوا کہ کوئی این جی او کے لوگ آئے ہوں اور انہوں نے لابی کی ہو کہ جناب یہ والا لا اس طرح سے ہونا چاہیے, اس پہ ہم نے پارلیمنٹیرینز کی ٹریننگ کروانی ہے, کوئی ایم او یوز وغیرہ سائن ہوئے ہو؟ نو, کوئی بھی ایم او یوز نیشنل اسمبلی میں ہمارے 5 سال دور میں کوئی بھی سائن نہیں ہوا, اور نہ ہی کوئی ایسی یعنی کہ یہ جو ٹریننگز چلتی رہی ہیں پارلیمنٹیرینز کی, یہ قانون کے خلاف چلتی رہی ہیں, وداؤٹ اینی ایم او یو چلتی رہی ہیں؟ کوئی بھی ایم او یو کسی بھی این جی او کا نیشنل اسمبلی میں کم از کم پچھلے 5 سال میں کوئی بھی سائن نہیں ہوا کہ ہم یہ پارلیمنٹیرینز کو یہ ٹریننگ دیں گے یا یہ چیز ہم کریں گے. کوئی بھی ایم او یو پچھلے 5 سال میں کوئی بھی, اور اس دور میں بھی ابھی تک جو مجھے کنڈی صاحب یہ بطور ڈپٹی اسپیکر اینڈ کسٹوڈین آف دا ہاؤس آپ یا اسپیکر نیشنل اسمبلی پارلیمنٹیرینز کو ان ٹریننگز کی اجازت دیتے تھے یا وہ بھی وہ اپنی مرضی سے کر لیتے تھے؟ نہیں, نارملی یہ جو ہے یہ جو ٹریننگ جو ہمارے مختلف آرگنائزیشنز کی آتی ہیں نارملی وہ اسپیکر کے پاس بھی لیٹر آتا ہے, سیکرٹری نیشنل اسمبلی کے پاس بھی آتا ہے, اور وہ اپروچ بھی کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہیڈز ہوتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کے جو پارلیمنٹری لیڈرز ہوتے ہیں ان کو وہ اپروچ کرتے ہیں کہ ہم یہ ٹریننگ کروانا چاہتے ہیں. اور اگر اپنے پارٹی کے ممبران جو ہیں وہ اگر آپ بھیجنا چاہیں, اس میں پھر پولیٹیکل پارٹیز کے جو پارلیمانی ہیڈ ہے ان کی اس کے اوپر ہے کہ وہ کس کو بھیجتے ہیں, کس کو بھیجتے ہیں, کس کو نہیں بھیجتے. سے ہمارے جو ہے رائٹ. کنڈی صاحب میرے ساتھ رہیے گا ایک منٹ. اوریا مقبول جان صاحب, آپ نے سنا فیصل کریم کنڈی صاحب ماشاءاللہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس بھی تھا, وہ بتائے تھے یہ ٹریننگ کے نام پہ یہ سلسلہ چل کس طرح سے رہا ہے ہماری پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ کو انفلوئنس کس طرح کیا جا رہا ہے, اس کا ایم او یو بھی کوئی ایگزسٹ نہیں کر رہا اور اس کے لیے لاکھوں ڈالرز آ رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پارلیمنٹ میں آپ اپنی مرضی سے سوال بھی کروا سکتے ہیں, وہ انفارمیشن بھی نکال سکتے ہیں, اور لیجسلیشن کے نام پہ اور ٹریننگ کے نام پہ, ایڈوکیسی کے نام پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس پہ کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو, یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, جب ریو کانفرنس ہوئی تھی نا فیمس, اس کے بعد سے یونائٹڈ نیشن کا مینڈیٹ جو ہے مکمل طور پہ بدل گیا, اور انہوں نے صرف ایک بات کی کہ این جی اوز کو جن کو بھی جو بھی فنڈ دیا جائے گا, خواہ وہ یونیسکو دے یا کوئی سی آئی اے دے یا کوئی اور دے, تو انہوں نے بنایا کہ ہم نے بھوکے کو روٹی نہیں دینی, ہم نے بھوکے کو یہ بتانا ہے کہ تمہیں بھوک لگتی ہے. اور ایڈوکیٹ یعنی عورت کو یہ نہیں بتانا کہ تمہیں کو گھر دے, اس کے کہ تم واقعی تم بہت استحصال ہو رہا ہے. ایڈوکیسی اینڈ اویئرنیس یہ دو بنیادی ایشوز ہیں کہ جو دنیا کے اندر لیے گئے. آپ یاد رکھیں کہ یہ 2011 میں یونیسکو کی جو مین فرانس میں ہوئی تھی, اس کے اندر میری ایک تقریر تھی اسی ایشو کے اوپر کہ آپ نے پوری دنیا کا مذاق اڑا دیا ہوا ہے کہ آپ وداؤٹ پرووائڈنگ سروسز, کسی ایک شخص کو کوئی سروسز پرووائڈ کے بغیر اگر اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں تو آپ اس علاقے کے اندر ڈسسیٹسفیکشن کریٹ کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ ہیں, پوری پاکستان کیا پوری دنیا سے مختلف لوگوں کو اکٹھا کیا گیا 2008 کے اندر, اور ان کو باقاعدہ ایک نیو یارک کا جو یوتھ وائی ایم جو ہے انٹرنیشنل یوتھ موومنٹ, وہاں سینٹر میں لے جا کے کم از کم 3 مہینے رکھا گیا, اور ان کو ٹریننگ کس کی بات کی دی گئی, تم نے یوٹیوب کیسے اس کے اندر چیزیں ڈالنی ہیں, تم نے فیس بک کیا کرنا ہے, تم نے فلاں کیا چیز کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام چیزوں کو ان کو ٹرین کر کے بھیجا گیا, جس کے بعد وہ لوگ جو تھے عرب اسپرنگ جو ہے اس کے بعد بلٹ اپ ہوئی. آپ پاکستان کا حال اس حوالے سے تو وکی لیکس کیبلز جو ہیں وہ باقاعدہ کہانی سنا رہی ہیں. ایجپٹ پروٹیسٹ سیکرٹ یو ایس ڈاکومنٹ ڈسکلوزز سپورٹ فار پروٹیسٹر الائنس آف یوتھ موومنٹ سمیٹ, یہ پوری کہانی وکی لیکس میں بھی موجود ہے جو اوریا مقبول جان صاحب آپ بتائیں. ناظرین, یہاں میں ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. بریک کے دوران میں ڈاکومنٹس دیکھ رہا تھا تو مجھے نظر آیا کہ سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹوز، اس کو تقریباً 1.25 کروڑ روپے ملے ہوئے ہیں. ڈالرز کی اماؤنٹ آپ خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، جو کہ آپ ڈاکومنٹ پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور یہ این جی او جو ہے اس کو بھی نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی، جس کو کہ عوریہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں کہ سی آئی اے کا فرنٹ ہے، ریسرچ میں بھی یہی چیزیں سامنے آ رہی ہے، یو ایس کانگریشنل انویسٹیگیشن میں بھی یہی چیز سامنے آ رہی ہے. وہ کام کر رہے ہیں پبلک اکاؤنٹیبلٹی بڑھانے کے لیے، اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے، ٹرانسپیرنسی بائی اسٹرینتھنگ سول سوسائٹی انیشیٹوز اینڈ ڈیموکریٹک پروسیسز. مدثر رضوی صاحب، اس طرح کی اور بھی بہت ساری این جی اوز ہیں جو اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی کی بات کرتی ہیں. این جی او سیکٹر کی ٹرانسپیرنسی پہ آپ کے علاوہ مجھے نہیں کوئی مثال ملتی جس نے پریس کانفرنس کی اور ٹرانسپیرنسی کی بات کی. حالانکہ الزام آپ پہ بھی کافی سارے ہیں کہ جس طرح ایجپٹ میں رائٹس آرگنائز ہوئے، آپ نے یہاں پہ بھی کیے. دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ این جی اوز کے کام پہ کسی قسم کی ریسٹرکشن ہونی چاہیے. ہاں، یہ ضروری ہے کہ وہ جو کام کے لیے انہیں پیسے مل رہے ہیں وہ پروڈنٹلی سیکھنا صرف یہاں پہ حکومت نے ہے، سول سوسائٹی، لیکن سب نے سیکھنا ہے. اچھا، جہاں این جی اوز نے نہیں سیکھنا کچھ. ہم کس کانٹیکس میں رہ رہے ہیں؟ وہ جو عوریہ مقبول جان صاحب بات کر رہے تھے وہ بالکل ایک ٹھیک بات کر رہے تھے. ایک بہت بڑی اسپیس موجود ہے، ایک بہت بڑا خلا ہے، اس میں مختلف قسم کے ایکٹرز اپنا رول اسپیس کریٹ کرتے ہیں. لوگوں اور ریاست کے درمیان جب بھی اسپیس ہوگی اس میں ایسوسیشن فارمز ڈیولپ ہوں گی. پاکستان میں بے تحاشا ایسوسیشن فارمز ہیں اور اوور دا ایئرز یہ بڑھتی گئی ہیں. مدرسے بھی ہیں. دیکھیں مدرسے آئے، ایجوکیشن سیکٹر فیل ہو رہا ہے، لوگ مدرسے کی طرف جا رہے ہیں. مدرسوں کو بھی تو این جی اوز فنڈ کر رہی ہیں، نہیں کر رہی؟ ریلیجیس کر رہی ہوں گی. ریمیٹنسز آتے ہیں، مدرسوں کو بھی آ رہے ہیں، وہ بھی ریگولیٹ ہونے کی ضرورت ہے. جو آپ کا سروس ڈلیوری کا سارا نظام ہے اس میں بے تحاشا چھوٹی آرگنائزیشنز بہت اچھے کام کر رہی ہیں. تو ایک لاٹھی سے پورے این جی اوز کو ہانک دینا تھوڑی سی دو نمبریاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہیں، یقیناً ہو رئی ہوں گی. اس کی میں بات نہیں کر رہا. 2 نمبریاں بالکل ہی، ان 2 نمبریوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اگر پڑوسی ملک بھارت نے فارن کنٹریبیوشنز ایکٹ بنایا، دیکھیں نہ میرا مقصد یہ ہے، نہ کنڈی صاحب کا، نہ عوریہ مقبول جان صاحب کا کہ ایسوسیشنز بند ہو جائیں. ہمارا مقصد یہاں بیٹھ کے بات کرنے کا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر $1 بھی باہر سے آ رہا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اور جو آپ بات کر رہے تھے کہ لاکھوں 10-10 20-20 لاکھ تنخواہیں اور پراڈوز، اس کو بھی ہم نہ صرف ڈسکریج کرنا چاہیے، بالکل بنائے ہوئے. ان پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آرگنائزیشن جو اچھا کام کر رہی ہیں اور اچھا کام کر رہی ہیں، بے تحاشا آرگنائزیشن اچھا کام کر رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں، اپنے ریسورسز بھی استعمال کر رہی ہیں. یہ بھی ایک میرے خیال میں، یہ بھی میرے 1 لاکھ آرگنائزیشنز میں سی آئی اے کے لیے پاکستانی این جی اوز استعمال ہوئی ہیں کہ نہیں؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، میرا سی آئی اے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو چیزیں آپ کے سامنے پبلک ریکٹ پہ آ گئی ہیں، نہیں ہے. شکیل آفریدی کا ایک کیس ہے، اس کو امریکہ نے خود اون کیا ہے. میں استعمال ہوئی سی آئی اے کے لیے پاکستان میں. جو شکیل آفریدی والا معاملہ ہے اس میں شاید استعمال ہوئی ہے. وہ اب تو بڑا واضح ہو گیا ہے کہ قانون میں کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو آئندہ چیک کیا جا سکے. قانون نہیں ہے نا، یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. قانون. عوریہ مقبول جان صاحب، جی ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے فارن کنٹریبیوشنز ایکٹ بنایا. ہمیں تو شاید اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ پیسہ آ رہا ہے اور اس حمام میں شاید سبھی ننگے. دیکھیں، ہماری اور انڈیا کی سیم لیگیسی ہے. 1820 کے اندر کلکتہ کے اندر سب سے پہلے کوآپریٹو رجسٹریشن ایکٹ جو بنا تھا، اور وہ بننے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جو دلت لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر کے کرسچینٹی کی طرف مائل کر لیا جائے. اور صرف 50 سال کے اندر 75 گاؤں جو تھے وہ انہوں نے وہ بنا لیے تھے. اب آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پر باقاعدہ ایک سکہ جاری کرنے کی پرمیشن بھی دی گئی تھی کہ جو کہ اس وقت کا ایک کرنسی نوٹ، ایک جو اوریجنل کرنسی نوٹ کے طور پر جسے کہتے ہیں پرومزری بانڈ کے طور پہ دیا گیا تھا. وہ ایکٹ ابھی تک چل رہا ہے. کوآپریٹو ایکٹ جو ہے اس کے تحت رجسٹریشن ہوتی ہیں، انتہائی لوز ہے، اپنے لیے بنایا گیا تھا. دوسرا ایکٹ جو ہے وہ 1961 کا ایکٹ ہے، والنٹری رجسٹریشن آرگنائزیشن ایکٹ ہے، وہ بھی انتہائی لوز ہے. آپ نے بنا لی، اس کے بعد آپ فارغ ہیں. اس کے بعد ایک رجسٹریشن ایکٹ ہے جو اس کے تحت، جس کے تحت وہ اپنا انڈسٹری ڈپارٹمنٹ والے وہ کرتے ہیں. پھر ایک ٹرسٹ ایکٹ ہے. میں صرف یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، صرف میں بتاتا ہوں کہ آپ 25 سال سے این جی او شروع ہوئی ہیں فورن فنڈڈ. آپ سوشل آڈٹ کر لیں، کیا کرپشن اس دن سے بڑھی ہے کہ نہیں بڑھی ہے؟ کیا اس ملک میں مارشل لا لگنے بند ہو گئے ہیں؟ کیا اس ملک کے اندر لوگوں کے اندر تعلیم کا معیار جو ہے تباہ و برباد ہو گیا؟ آپ حیران ہوں گے کہ یونیسکو کی 2013 کی رپورٹ یہ ہے کہ جو لوگ میری عمر کے یعنی 50 ایئرز سے ابو کے لوگ ہیں، ان کے اندر جو ایجوکیشن ریشو ہے سٹیز کے اندر وہ
49% ہے، اور جو اب جو ایجوکیشن حاصل کرنے وہ 2025 پہ آ گئے ہیں، اور جو ایجوکیشن سسٹم کا اس کا ستیہ ناش ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ مجھے بتائیے، عوریہ مقبول جان صاحب معاف کیجیے گا میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ ہیلتھ منسٹری میں بھی رہے، بلوچستان میں بھی رہے، جہاں آپ این جی اوز کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتے رہے، آپ نے بحیثیت ایک سینئر گورنمنٹ سرکاری افسر کے ان کے خلاف کبھی کوئی ایکشن لیا؟ جی میں نے آپ کو بتایا تھا، میں شاید پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے جس وقت میں چونکہ واسا کا ایم ڈی تھا، تو اس کے بعد جب میں اس میں آیا ڈائریکٹر جنرل سوشل ڈیولپمنٹ، تو میں نے دیکھا کہ واسا کے جو پبلک ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے فنڈز جو مل رہے ہیں این جی اوز کو، وہ واسا پورے بلوچستان کے سینیٹیشن پروجیکٹ سے 3 گنا زیادہ ہیں۔ تو میرے لیے بہت حیرانی ہوئی، تو میں نے اس وقت جب ان کو چیک کرنا شروع کیا تو ایک مجھے ایسی آرگنائزیشن ملی جو کہ فراڈ تھی مکمل طور پہ، اور عوریہ صاحب آپ حیران ہوتے رہے یا کچھ کیا بھی؟ نہیں سن لینا، ان کو میں نے جا کے جب تالا لگایا تو نیدرلینڈ ایمبیسی جو تھی وہ فنڈ دے رہی تھی، انہوں نے کہا یہ ہمارا پیسہ ہے، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، دی انٹائر گورنمنٹ اسٹینڈ اسٹل۔ یہ آپ کی وہ ڈپلومیسی آ گئی، اور پھر اس کے بعد ڈپلومیٹک ریلیشن، بالکل اس طرح کے اور واقعات بھی ہیں۔ عوریہ مقبول جان صاحب میرے نالج میں یہ بھی ہے کہ ایک تو اکنامک افیئر ڈویژن کے ذریعے سے کام چلتا ہے، کچھ پیسہ ایسا بھی ہے کچھ ویسٹرن ممالک کا جو اسکینڈینیوین کنٹریز کے ذریعے جاتا ہے، کچھ کاؤنسلرز ڈائریکٹ روٹ کر رہی ہیں، کچھ ایمبیسیز ڈائریکٹ دے رہی ہیں، اور اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کھاتے میں نہیں آ رہا اور کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں آج بھی پاکستان میں ایسی این جی اوز کام کر رہی ہیں جو سی آئی اے کے لیے کام کر رہی ہیں؟ جی بالکل، بہت زیادہ، بلکہ اس لیے کہ میں نے آپ کو کل بھی شاید مثال دی تھی کہ یو ایس ایڈ کو بھی فنڈنگ چونکہ سی آئی اے سے ملتی ہے، آپ یو ایس ایڈ کے اندر جا کے کبھی ایک دفعہ کوئی ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن کا بندہ جو ہے وہ جا کے چلے جائے، ای اے ڈی کا سیکٹری جو ہے سابق سیکٹری، اس کو انہوں نے اس کا ہیڈ لگایا ہوا ہے، آپ حیران ہوں گے یہ کتنی بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ تو وہ بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن وہ بندہ وہاں اس نے اس کے انڈر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے اب ایکسپرٹس کے نام پہ آئے ہوئے ہیں، اور وہ ڈش آؤٹ کر رہے ہیں فنڈز کو، اور اس کو رائٹ عوریہ صاحب آپ کا پوائنٹ رجسٹر ہو گیا۔ فیصل کریم کنڈی صاحب میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے، کیا آج بھی پاکستان میں ایسی این جی اوز کام کر رہی ہیں جو سی آئی اے کے فرنٹ ہیں یہاں پہ اور سی آئی اے کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں؟ کچھ ہے آپ کے نالج میں ایسی چیزیں؟ دیکھیں اس وقت تو اتنی این جی اوز ہیں جس کو ابھی تک ہم نے ریگولرائز نہیں کیا، ہمیں پتہ نہیں کہ کیا کر رہی ہیں۔ اگر آپ بیان دیکھیں ہمارے ایکس ڈی جی آئی ایس آئی کا، جب انہوں نے بیان دیا کہ سیو دی چلڈرن میں ایسے لوگ تھے جو کہ کام کر رہے تھے، آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی اس میں جو احتراباد رپورٹ پہ جو بات آئی ہے اس میں ہمارے ایکس ڈی جی ایس آئی نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا آن ریکارڈ جو کہ لیک ہوئی تھی، اور اس میں رائٹ فیصل کریم کنڈی صاحب، عوریہ مقبول جان صاحب، مدثر رضوی صاحب، آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین آج کی ڈسکشن میں ہمارے تینوں پینلسٹ اس بات پہ تو متفق ہیں کہ ہاں آج بھی پاکستان میں ایسی این جی اوز یقیناً کام کر رہی ہیں، کچھ این جی اوز یقیناً کام کر رہی ہیں جو سی آئی اے کے فرنٹ ہوں گے یہاں پہ، اور جیسے عوریہ مقبول جان صاحب شاید حیران ہوتے رہے، اسی طرح ہمارے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جن کا فیصل کریم کنڈی صاحب حوالہ دے رہے ہیں وہ بھی صرف حیران ہوتے رہے، کام کچھ نہیں کیا۔ اور ابھی جو قانون سازی ہو رہی ہے اس میں بھی بہت زیادہ سکم موجود ہیں۔ اس مینس کو، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس پہ سخت اکاؤنٹیبلٹی، اس اکاؤنٹیبلٹی جس کی اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے سی آئی اے خود فنڈ دے رہا ہے، اس مسئلے پہ اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اس ملک میں۔ اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔